بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لندن کابل کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ سے برطانوی سفارت خانے کے ناظم الامور نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ لندن کابل کے ساتھ اچھے تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے اور افغانوں کی فلاح و بہبود کے لیے امارت اسلامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی ناظم الامور نے مزید کہا کہ برطانیہ افغانستان کے لیے انسانی امداد میں اضافے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی دوران اس ملاقات میں مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں ایک مضبوط مرکزی اور خود مختار حکومت قائم ہے۔ ملک میں مجموعی طور پر امن و امان کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے اور اس وقت افغانستان سے کسی ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم سے یونین آف آئل اسٹیشنز کے نمائندوں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی سے کل سپہر ملک کے متعدد تاجروں اور یونین آف آئل پمپ اسٹیشنز کے عہدیداروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تاجروں نے ملک میں امن و امان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کی حکومت سے تمام شہری بالخصوص تاجر اور سرمایہ کار مکمل اطمینان اور اعتماد سے اپنی تجارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، جو افغان قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے اس ملاقات میں کہا کہ تمام شہریوں بالخصوص تاجروں اور سرمایہ کاروں کی جان و مال کی حفاظت، اقتصادی ترقی اور ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور وہ اس میدان میں اپنی حتی الامکان تعاون کرتے رہیں گے۔ افغان وزیر اعظم نے بارشوں سے مویشیوں کا نقصان روکنے کے لیے 50 ملین افغانی کی فوری امداد کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے 5 صوبوں بلخ، جوزجان، فاریاب، ہرات اور بادغیس میں شدید بارشوں اور برف باری کے بعد کئی لوگوں کے مال مویشیوں کی ہلاکت کے خطرے سے دوچار ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ کی زیر صدارت ایک ہنگامی اور خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزارت زراعت، آبپاشی و لائیو سٹاک، وزارت اقتصادیات اور وزارت سرحدات و قبائل کے حکام اور نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس معاملے کی جامع تحقیقات کے لیے ایک فوری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مذکورہ صوبوں کے گورنرز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں آرمی کور، پولیس کمانڈرز، پبلک افیئرز، پبلک ہیلتھ اور دیگر خدماتی اداروں کے نمائندے ہوں گے اور جتنی جلدی ممکن ہو وہ مذکورہ صوبوں میں اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ یہ کمیٹیاں لوگوں کو سردی سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گی اور ان کے گھروں تک کھانے، پینے اور ایندھن کے اشیاء پہنچائیں گی۔ کمیٹی سڑکیں کھولنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اور اس سلسلے میں عوام کے دیگر مطالبات پر فوری توجہ دے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے امور کی بہتر تنظیم کے لیے فوری طور پر 50 ملین افغانی کی منظوری دے دی گئی ہے، نیز ضرورت کے وقت پر مزید امداد مہیا کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے عام لوگوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قریبی علاقوں کے کسانوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں اور مویشیوں کے مزید نقصان کو روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ مقرر کردہ کمیٹی کام کے بہتر انتظام کے لیے کابل کے مرکز میں کام کرے گی اور اپنی تمام سرگرمیوں کی رپورٹ وزیر اعظم کے دفتر میں پیش کرے گی۔ 6 ملین سے زائد افغانی کی لاگت سے مناگی پاور پلانٹ کی مرمت کا کام شروع۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی کی جانب سے کون میں مناگی پاور پلانٹ کی مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کون صوبائی انتظامیہ کی کوششوں سے گزشتہ روز 6.3 ملین افغانی کی لاگت سے صوبہ کون کے مناگی پاور پلانٹ کی مرمت کا کام مذکورہ صوبے کے ڈپٹی گورنر مولوی عبداللہ حقانی، الیکٹرسٹی کے ڈائریکٹر شہاب الدین جاسر، علماء کونسل کے نمائندوں، قبائلی رہنماؤں اور سیکورٹی حکام کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے۔ کون کے نائب گورنر مولوی عبداللہ حقانی نے کہا کہ امارت اسلامیہ کے ملازمین اور عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس پاور پلانٹ کے دوبارہ بحالی سے عوام بجلی سے مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر کون الیکٹرسٹی کے ڈائریکٹر شہاب الدین جاسر نے کہا کہ مرکزی انتظامیہ نے مناگی پاور پلانٹ پر زیادہ توجہ دی ہے اور ایک تکنیکی ٹیم کے ذریعے اس پاور پلانٹ کا کام سنجیدگی کے ساتھ شروع کیا ہے جو تقریباً 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ ایک ازبک کمپنی کا افغانستان میں لوہے کی کانوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔
تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور سے ازبکستان کی BA ہولڈنگ کمپنی کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ وزارت معدنیات و پیٹرولیم کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان کی کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع اور خاص طور پر ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیز مذکورہ کمپنی کے سربراہ نے افغانستان میں لوہے کی کانوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس شعبے میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے بھی سرمایہ کاری کے لیے مذکورہ کمپنی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور ہر قسم کی سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون اور سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہرات انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ ہرات انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ہرات انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حالیہ برف باری کے باعث پرواز اور لیڈنگ نہیں ہو سکی۔ وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن کی جانب سے پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں، لیکن اب یہ ہوائی اڈہ پھر سے پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ وزارت نے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ملک میں معیاری خدمات فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ افغانستان میں مٹی سے خوشبو۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے ایک علاقے میں ایک ایسی مٹی پیدا ہو گئی ہے جس سے حیرت انگیز خوشبو آ رہی ہے اور یہ مٹی لوگ گھروں کو لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ممکن ہے اس جگہ مجاہدین شہید ہو گئے ہوں اور ان شہداء کے خون سے خوشبو آ رہی ہو، جبکہ ایک صارف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فیصل آباد کے قریب بھی اس طرح کی مٹی کا انکشاف ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کاسٹ مکس کی کمپنی کا ملبہ یہاں گرایا گیا ہے، اس لیے مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ لہٰذا افغانستان کے جس علاقے میں یہ مٹی سے خوشبو پیدا ہوئی ہے، اس سے متعلق کسی قسم کے دعوے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ برف باری کے باعث کابل بامیان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ میدان وردک کے ضلع بہسود میں کابل بامیان شاہراہ شدید برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان واحد اللہ سروری نے باختر نیوز کو بتایا کہ شدید برف باری اور طوفان کے باعث کابل بامیان شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ رات ضلع بہسود کے پہلے حصے میں بڑی تعداد میں گاڑیاں برف میں پھنسی ہوئی تھیں، جنہیں گورنر قاری بختیار معاذ کی ہدایت پر محکمہ رفاع عامہ، صوبائی پولیس سربراہ، سیکورٹی حکام اور ضلعی گورنرز کی مشترکہ کوششوں سے پھنسی تمام گاڑیوں اور مسافروں کو بچا لیا گیا، جس کے بعد حکومت نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ اس سڑک پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ افغانستان کی صورتحال پر چرڈی-نیٹ کی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ایکس اکاؤنٹ پر اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی افغانستان کے شہریوں کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تمام افغان مرد اور عورتیں جسمانی طور پر بہت زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہیں، مالی و معنوی حقوق کی مالک ہیں، کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ہر شخص کے لیے اپنے شرعی حقوق ہیں اور وہ پوری حفاظت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔